تھوڑی سی حرکت کریں تاکہ پیچھے والوں کو جگہ مل جائے. تھوڑی سی حرکت کریں. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى انفق یا ابن آدم انفق علیک، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. بیان سے قبل ہمیشہ کے لیے کچھ اعلانات کیے جاتے ہیں. نمبر 1، جن احباب کے پاس موبائل فون ہے بیان کے دوران بند رکھنے کا اہتمام کریں. اس پر تفصیل سے ایک دفعہ بات ہوئی تھی. 2 باتیں ذہن میں رکھیں. ایک تو یہ ہے کہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے کسی کا آنا یہ اللہ کی توفیق ہے، اور اچھی مجلس میں بیٹھنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق پر شکر ہمارے اور آپ کی ذمہ واجب. اور شکر یہ ہے کہ ہم غفلت کے اسباب سے دور ہیں، اور یہ موبائل غفلت کے اسباب میں سے ہے. نماز میں کسی کی گھنٹی بج جائے سب کی توجہ خراب ہو جاتی. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مسجد کا ادب، نماز کا ادب، نمازیوں کا ادب، یہ بھی ہمارے اور آپ کی ذمہ لازم ہے. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. اس طرح اچھی مجلس میں بیٹھے تو اچھی مجلس کا ادب اور اچھی مجلس میں بیٹھنے والوں کا ادب، دین کی باتوں کا ادب یہ ہے کہ ہم غفلت کے اسباب سے دور رہیں. ایسا کوئی کام نہ کریں جس کی وجہ سے دوسری کی سننے میں توجہ میں خلل پڑے. جو ان 2 نیتوں سے اپنے موبائل کو بند کرے گا اس کو بہت فائدہ ہوگا. سب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت کچھ دیتے. غالباً پچھلی مجلس میں بتایا تھا کہ معارف القرآن میں لکھا ہے کہ وہ ہزاروں جادوگر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تھے، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ایمان اور ہدایت کی نعمت عطا فرمائی. دنیا میں ایمان اور ہدایت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. سب سے قیمتی چیز ہدایت. جو ہدایت سے محروم ہے کچھ نہیں. اولئک کالانعام بل هم اضل. ہدایت بہت بڑی چیز. ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، ایمان عطا کیا. تو معارف القرآن میں لکھا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اتنا ادب کیا کہ ان سے کہا آپ کی مرضی، آپ کو اختیار. پہلے آپ جادو دکھانا چاہیں تو دکھائیں، ہم سے فرمائیں کہ ہم دکھائیں. بس اتنا ادب کیا کہ ان کو اختیار دیا. اللہ تعالیٰ نے اس ادب پر ان کو ایمان عطا. ہم مسجد کا ادب کریں، اچھی مجلس کا ادب کریں، نماز کا ادب کریں اور نمازیوں کا ادب کریں، دین کی باتوں کا ادب کریں تو بہت فائدہ ہو. اس لیے کہیں اعلان نہ بھی ہو، آپ لوگ کسی
نیک مجلس میں چلے گئے تو اعلان کا انتظار نہ کریں، اس سے پہلے خود موبائل بند کریں۔ ہر وقت پوری دنیا سے رابطے میں رہنا ہم پر کوئی فرض اور واجب نہیں ہے۔ افسر الفتاوی کے حوالے سے کئی بار یہ بات بتائی گئی ہے۔ ہمارے استاد محترم مفتی اعظم حضرت مفتی رشید احمد صاحب لدھیانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، فون کی گھنٹی بج رہی ہو، کسی وجہ سے آپ کی طبیعت نہیں ہے بات کرنے کی، تو آپ پر بات کرنا، فون اٹھانا کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ جب گناہ نہیں ہے تو ہر وقت فون کھلا رکھ کر کے دنیا سے رابطے رہنے میں کیا ضرورت ہے؟ اس لیے اچھی مجلس میں بیٹھے یا نماز کے لیے مسجد میں آئے، موبائل فون پر۔ بعض لوگ گھنٹی تو بند کر لیتے ہیں لیکن ترتراہٹ پر، وائبریشن پر رکھ لیتے ہیں، کسی کا فون آئے حرکت شروع ہوگی، چپکے سے نکال۔ بعض لوگ پیغام لکھنے میں، آپ لوگ پیغام کو میسج بولتے ہیں میرے خیال میں، اس کے لکھنے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں، دیکھتے اوپر ہیں نیچے لکھ رہے ہیں، ہم نے بیان سننا ہو نا بعد میں پھر بات کریں گے۔ شیطان کہتے ہیں کہ تیرا ذہن میں نے دوسری طرف مصروف کر لیا۔ بیٹے، جو سلسلہ چل رہا تھا بیچ میں انقطاع پیدا کیا، ذہن کو دوسری طرف لگایا، تم شیطان کو خوش کرنے کا موقع نہ دے۔ بیٹھتے ہی بس پر بعد میں کھول۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ اصل کامیابی آخرت ہے۔ جو آخرت میں جیتا، حقیقی معنی میں وہ جیتا، اور جو آخرت میں ناکام ہوا وہ حقیقی نہ۔ اور آخرت کی کامیابی کا مدار باتوں پر نہیں، عمل پر ہے۔ صرف باتیں کرنا اور باتیں سننا، اس سے کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ بیان کرنے والا اپنے بیان پر عمل کرے گا تو کامیاب ہوگا۔ ہزاروں بیان کرے لیکن عمل نہیں کر رہے۔ سننے والے عمل کریں گے تو کامیابی ہوگی، بغیر عمل کی کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی۔ یہاں التزام دوام کے معنی میں، اور دوام کثرت کے معنی میں۔ کثرت سے اللہ تعالیٰ کو جو یاد کرے گا تو اس کے لیے کامیابی ہے۔ صرف گفتار سے حاصل نہیں ہوتی منزل۔ گفتار کا کیا معنی ہے؟ باتوں سے کوئی منزل پہ نہیں پہنچتا۔ ابھی آپ پشاور جانا چاہتے ہیں تو آپ کہیں پشاور تو پہنچ جائیں گے، نو سکھر تو سکھر پہنچ جائیں گے۔ باتوں سے کوئی بھی منزل پہ نہیں پہنچ پاتا، پھر کیا کرنا پڑے گا؟ جان کی بازی لگانے سے خدا ملتا ہے، کچھ کرنے سے اللہ تعالیٰ ملے گا۔ اس لیے میں بھی ارادہ کرتا ہوں، آپ لوگ بھی ارادہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو باتیں کہیں سنی جائیں گی عمل کرنے کی کوشش کریں، اور دعا بھی کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارا موضوع ہے گناہ کے بڑے شعبے 3۔ ان میں سے ایک شعبے کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ انسان تباہ ہوتا ہے گناہ سے۔ ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر سے رحم اللہ فرمایا کرتے تھے کہ گناہ کے ذریعے انسان اللہ سے دور ہوتا ہے، اور گناہ چھوڑنے اور اطاعت کرنے سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ ہر گناہ انسان کو اللہ سے دور کرتا ہے۔ گناہ کے اندر یہ خاصیت، جو گناہ کرے گا اللہ سے دور ہوگا۔ بعض اوقات انسان کو احساس نہیں ہوتا کہ میں اس گناہ سے دور ہوا، لیکن دور ہو جاتا ہے۔ آگے آہستہ آہستہ اس کو احساس بھی ہو جاتا ہے
کہ واقعی میں اللہ تعالی سے دور ہو گیا. اس سے پہلے جو مجھے قرب حاصل تھا اب وہ قرب نہیں رہا. تو گناہ کی 3 شعبے ہیں. کسی شعبے کے گناہ میں انسان لگ جائے تو یہ اللہ سے دور ہو جائے. پھر دوری پھر کب تک ہے؟ الامان والخفیظ. آخری دوری کفر اور شرک ہے. یہاں تک شیطان دور کرتے 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 کہ اس کو کفر اور شرک میں مبتلا کرے. خسر الدنیا والآخرہ بنتا. پہلا شعبہ کیا ہے؟ حب مال. دوسرا شعبہ حب جاہ. تیسرا شعبہ حب با. حب مال، مال کی محبت. مال کی محبت جب حد سے بڑھ جاتی ہے تو انسان گمراہ ہو جاتا ہے، پھر بغاوت پر آ جاتا ہے. فی نفس ہی مال کی محبت مذموم نہیں ہے، حد سے بڑھ جائے تو پھر مذموم. اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، قرآن کریم کے مقابلے میں، دین کے مقابلے میں مال کی محبت بڑھ جائے پھر انسان تباہ ہوتا ہے. اس لیے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کے دل میں 50% مال کی محبت ہے اور 51% اللہ تعالیٰ کی محبت، تو یہ مال کی محبت مغلوب. اب یہ نقصان دہ نہیں. اللہ تعالیٰ کی محبت کم ہو جائے، مال کی محبت بڑھ جائے، پھر یہ نقصان دہ. تو مال کی محبت جب حد سے بڑھ جاتی ہے پھر اس سے انسان تباہ ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے اور اس کی خلاف ورزی کے لیے معمولی بہانے تلاش کرتا ہے. جیسے کہا جاتا ہے انگلی سے سورج کو چھپانا، اس کا ضمیر بھی اس کو ملامت کرنا. اس طرح خود بے جا، شہرت کا شوق، منصب کا شوق، میرا یہ نام ہو پوری دنیا میں، یہ خوب بھی جہاں، اس سے بھی انسان تباہ ہو جاتا ہے. اور تیسرا شعبہ حب با، شہوت کے گناہوں میں لگ جاتا ہے، ہر وقت اسی دھن میں رہتا ہے. دنیا بھی تباہ، آخرت. ابھی آپ نظم سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کی راتوں کا قرآن میں ذکر کیا ہے. سورہ فرقان میں عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، آگے فرمائے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ رحمان کے بندوں کی راتیں سجدے میں، قیام میں، رکوع میں، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانے میں، مناجات میں گزرتی. یہ فضولیات میں ان کی راتیں نہیں گزرتی. آج ہمارے بظاہر دیندار طبقہ، ان کی راتیں بھی تباہ. ہمیں بعض لوگ اصلاحی ختمے، یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو کچھ فکر آخرت ہے کہ گھنٹوں موبائل لے کر اس میں فلمیں، ڈرامے اور خرافات 4 بج جاتے ہیں، اکثر فجر کی نماز بھی رہ جاتی. اب یہ رحمان کے بندے ہو گئے. رحمان کے بندے ایسے نہیں ہوتے. اللہ نے خبر دی ہے، یہ نہیں فرمایا ایسا کرو. اللہ نے خبر دی ہے کہ رحمان کے بندے راتوں میں اللہ سے غافل نہیں ہوتے. پوری دنیا سے غافل ہوں گے لیکن رب سے غافل نہیں ہوں گے، ان سے رابطے میں رہتے. والذین یبیتون
جملہ خبریہ ہے انشائی ہے؟ خبر دی ہے نا. رحمان کے بندے وہ ہیں یبیتون لربہم سجدا، جو راتوں کو گزارتے ہیں سجدے کی حالت میں، قیام کی حالت میں، اور مناجات میں گزارتے ہیں جہنم سے بچا. تو حب بات، شہوت، بدکاری کی دھن میں جو رہتے ہیں تباہ ہیں. تو یہ 3 شعبے ہیں. آج پہلا شعبہ حب مال، اس سے متعلق تھوڑی سی بات کرتے ہیں. اللہ تعالی نے مجھے اور آپ کو قرآن کریم میں حکم دیا وَصَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. سارعوا امر ہے دوڑو، یعنی چست چوک چوبند، باہمت رہو، آگے بڑھو، تیزی کے ساتھ جاؤ ان اعمال کی طرف جو اللہ تعالی کی مغفرت اور بخشش کا ذریعہ اور سبب ہے، اور اس جنت میں جانے کا سبب ہے جس کی چوڑائی زمین و آسمان کی طرف. اور آگے فرمایا اعدت للمتقین، اس جنت کو تیار کیا گیا ہے کس کے لیے؟ متقین کی. اصل تقوی کہتے ہیں خوف، ڈر. مراد وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے. اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ جس کا خوف دل میں ہوتا ہے اس کی نافرمانی سے انسان بچتا ہے. اس لیے تقوی کا معنی یہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا، اللہ تعالیٰ کا اتنا خوف ہو کہ اللہ کی نافرمانی سے انسان ڈرے، خوف زدہ ہو اور اس سے بچے. اب یہ خوف کا تعلق، تقوی کا تعلق دل سے، البتہ اس کی کچھ علامتیں ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے علامات کو بیان کیا ہے. سب سے پہلے علامت، سب سے پہلا وصف جو اہل تقوی کا اللہ پاک نے بیان کیا ہے وہ یہی ہے کہ اس کے دل میں حب مال نہیں. ان کا دل مال کی محبت سے پاک ہوتے ہیں. اس لیے فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، ان کے پاس مال زیادہ ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور ان کے پاس مال کم ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں. یہ سخی ہوتے ہیں، ان میں بخل نہیں ہوتا. عبادت کی 3 قسمیں ہیں، زبان کی عبادت، بدن کی عبادت اور مال کی عبادت. تشہد میں ہم اقرار کرتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات. زبان کی عبادت یہ بھی اللہ کے لیے، بدن کی عبادت یہ بھی اللہ کے لیے، اور مال کی عبادت. آج مسلمانوں میں زبان سے کچھ ذکر کر لیتے ہیں، تلاوت کر لیتے ہیں، کچھ مناجات کر لیتے ہیں، بدن سے نماز پڑھ لیتے ہیں. آج کل حج عمرے پر بہت جاتے ہیں. اور ایک ہے مالی عبادت. مالی عبادت میں اتنے پیچھے چلے گئے کہ فرض زکوٰۃ تک بہت سارے لوگ نہیں دیتے. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن پر زکوٰۃ فرض ہے، فرض زکوٰۃ دینے کے لیے تیار ہے. خواتین کے پاس سونا ہے، آج بھی کسی نے پوچھا کہ 2 تولہ سونا ہے اور کچھ گائے مائی بھی ہے، اور یہ تو یہ دوسروں سے زکوٰۃ لے سکتے ہیں.
لینے کا چکر ہے. میں نے کہا ان کے پاس کوئی 50-100 روپے کہ تو ہے. میں نے کہا پھر یہ سونے کی قیمت لگا کر اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے بڑھ جائے تو اس کو خود زکات دینا ہے، دوسرے سے لینا نہیں. یہ حبی مال ہے کہ اور پیسہ آئے اور پیسہ آئے، کسی طرح ہو بس پیسہ آئے. دوسری جگہ قرآن کریم میں جنت کے اسباب کا ذکر کیا ہے کہ جنت کے 3 اسباب اور جہنم کے بھی 3 اسباب ہیں. پہلا سبب جنت میں جانے کا سخاوت. فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، مالی عبادت کرتا ہے، 3 باتیں اس کے اندر آ گئی، اللہ آسانی کے ساتھ اس کو جنت میں لے جاتی ہے، جنت کا راستہ اس کے لیے آسان بنا دیا جاتا ہے. پہلے نمبر کی چیز اللہ کے راستے میں مال دینا ہے، اور مال بھی خوشی خوشی دے. اور جہنم میں جانے کے اسباب میں پہلا سبب وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، جو بخیل ہے، جس کے دل میں مال کی محبت، اور محبت بھی حد سے زیادہ ہے. جب حد سے زیادہ ہو جاتی ہے تو انسان بخیل بن جاتا ہے. ایک حدیث میں ہے السخی قریب من اللہ، یہ معمولی عبادت نہیں، سخی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں. اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے آپ کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. قریب الی الجنہ، جنت کے بھی قریب ہوتا ہے. قریب من الناس، لوگوں کے بھی قریب ہوتے ہیں. بعید من النار، اور جہنم سے دور ہوتا ہے. والبخیل قریب من النار، بخیل شخص جہنم کے قریب ہوتا ہے. اور قریب بعید من اللہ اور بعید من الناس، اللہ تعالی سے بھی دور ہوتا ہے اور لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے. اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے انسان کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. اور ایک شیطان کا دھوکہ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو گے تو تیرا مال کم ہو جائے گا. ایسا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتوں پر میں قسم کرتا ہوں، اگر قسم نہ بھی کھائے تو وہ بات غلط ہے یا سچی؟ الصادق والمصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سچی ہے، لیکن فرمائے 3 باتوں پر میں قسم کھاتا ہوں. ان میں سے ایک ما نقصت صدقۃ من المال، کبھی صدقہ نے کسی کے مال کو کم نہیں کیا. اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرنا، اس سے مال کم نہیں ہوگا. اور صحیح بخاری کی روایت میں ہے، حدیث قدسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم، وہ آدم کے بیٹے، انفق علی، تو میرے راستے میں خرچ کر، میں تجھ پہ خرچ کروں. ہمارا خرچ محدود ہوگا، ہم اپنے حیثیت سے خرچ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کے خزانے غیر محدود ہیں، وہ اپنے شان کے مطابق خرچ کریں گے. ہمارے حضرت مولانا شاہ کی مدعو سلام اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک سخی تھا، وہ شہد کو تقسیم کرتا تھا. تو ایک صاحب نے اپنے ذہن کے مطابق ایک بوتل لیٹر والی اس کو لے کر گیا کہ 1 لیٹر
مجھے مل جائے بہت ہے. جب وہاں چلے گئے تو انہوں نے اپنے کارندوں سے کہا کہ ایک مشکیزہ بھر کر کے دو. کارندوں نے کہا انہوں نے بوتل شہد مانگی ہے تو بس. انہوں نے کہا انہوں نے اپنی حیثیت سے مانگی, یہ ہماری شان کے خلاف ہے کہ ہم 1 لیٹر کی بوتل پورا مشکیزہ بھر کر دیں. ایک مخلوق اپنی شان کا خیال رکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی شان وہ تو ورا الورا ہے. ہم اللہ کے حکم پر, مخلوق پہ, اللہ کے راستے میں دین پر خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آپ پر خرچ کریں. اس لیے آپ سب نے قسم کہی ہے کہ کسی کا مال صدقہ سے کم نہیں, بڑا ہے کم نہیں ہوا. اور دوسری قسم کہی کہ جس نے کسی کی غلطی کو, کسی کی زیادتی کو معاف کیا ہے تو اس معاف کرنے والے کی عزت کو اللہ نے بڑھایا ہے. بعض اوقات انسان کہتا ہے میں اگر اس کو معاف کروں گا لوگ کیا کہیں گے, اس نے ڈر کی وجہ سے, بے ہمتی کی وجہ سے, کمزوری کی وجہ سے بدلہ نہیں دیا, معاف کیا. فرمایا جس نے بھی کسی کی زیادتی کو معاف کی ہے تو اس معاف کرنے سے اللہ پاک نے اس کی عزت کو بڑھا ہے, کم نہیں. اور تیسری بات کہ جس نے بھیک مانگنے کا دروازہ کھولا پھر کبھی بند نہیں. اللہ حفاظت کرے. اللہ حفاظت. آج تو بھیک مانگنے کے ہم بناتے ہیں رجسٹر بھیک مانگنے, لکھپتی راشن کارڈ بنا رہے, قطار میں کھڑا ہے بھیک لے, خواتین کو لے آؤ. آدھی رات تہجد وہاں بے نظیر ٹرانسپورٹ کے دفتر میں خواتین پڑتی ہے, تہجد کے لیے جاتی ہے, پھر وہاں قطار میں بیٹھی رہتی, پھر ہمیں خیرات ملی. واہ, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی تربیت کیسی کی. مشکات میں ابو داؤد شریف کے حوالے سے یہ روایت ہے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہ گھر میں کچھ نہیں, کھانے کو کچھ نہیں, باقی حقیقی سائل تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ کے گھر میں کچھ ہے کوئی چیز؟ اس نے کہا 2 چیزیں, فلسن نلبس بعضہ ونفس بعضہ. ایک موٹا کپڑا ہے, ٹاٹ دری, آدھا اس کا بچھا دیتے ہیں, آدھا اوڑھ لیتے ہیں. آج ہم بھی کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں. وقاب نشرب فیہ الماء, اور ایک لکڑی کا پیالہ ہے جس سے پانی پیتے. یہ 2 چیزیں گھر میں ہے, نہ کرسی ہے, نہ میز ہے, نہ چارپائی ہے, نہ الماری ہے, کچھ بھی نہیں. میں نے ابھی ساتھیوں سے کہا کہ آپ اس کو دیکھو. قاری حنیف ملتانی رحمت اللہ علیہ کے میں بیان سن رہا تھا, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر پیٹ پر باندھ کر قرآن کو نہ چھوڑا, قرآن پڑھتے رہے. آج ہم مکھن کہا کر قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے. صحابہ نے 10-10, 12-12, 14-14 پیوند کے کپڑے پہنے, قرآن کو نہ چھوڑا. آج ہمارے کپڑوں میں پیوند نہیں, عالیشان جوڑی, پھر بھی قرآن نہیں پڑھتے. کتنے لوگ ہیں جو قرآن کریم کی تلاوت کے قریب نہیں جاتے. احکام تو اپنی جگہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ دونوں چیزیں لے کر آؤ, اس سے بھی آپ کا گھر خالی ہو جائے. غیر کی طرف تمہارا دل نہیں جانا چاہیے. فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ, اللہ کے اخلاق عادتیں اپناؤ. اور اللہ
کی عادت کیا ہے؟ کھلانا ہے، کھانا ہے، کھلانا ہے. الید السفلی خیر من الید العلیا خیر من الید السفلی. فرمایا دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اتنا مسکین صحابی ہے جس کے گھر میں صرف ٹانٹ اور لکڑی کا پیالہ ملیا. آپ نے فرمایا میں یشتریہما، کون یہ دو چیزیں خریدتا ہے؟ ایک نے کہا انا اشتریہما بدرہم، میں 1 درہم پر. فرمایا میں یزید 2 یا 3 نے فرمایا اس سے زیادہ پر کون خریدتا ہے؟ ایک نے کہا بدرہمین، میں 2 درہم پہ خریدتا ہوں، لے آؤ. اس انصاری صحابی سے فرمایا کہ 1 درہم پر کھانے پینے کی چیزیں لے کر گھر میں لے جاؤ. دوسرے سے کلہاڑی خرید کر کے لاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس میں دستر ڈالا اور فرمایا جنگل میں جاؤ، لکڑی کاٹو اور بیچو. ولا ارینک 15 یوما، فرمایا 15 دن تک آپ نظر نہ آنا. 15 دن کے بعد آئے تو 10 درہم کما چکے تھے. فرمایا جاؤ ٹاٹ بھی لو، سامان بھی لو. فرمایا یہ محنت مشقت کر کے کھانا یہ بہتر ہے اس سے کہ مانگنا، بھیک لینا، مانگنا. یہ کل تمہارے چہرے کو زخمی کر کے دعا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے صحابی کو بھی مانگنے پہ نہیں لگایا، بھکاری نہیں بنایا. اور آج ہمارا لکھپتی لاکھوں کا مالک ہوگا، راشن کارڈ بنایا. گھر کے خواتین کے نام جھوٹ لکھ کر یہ بیوہ ہے، یہ فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، ماہانہ پیسے لے، خیرات درخواستیں دے کر. ایک نے مجھ سے پوچھا کہ حساس پروگرام والے یہ زکوٰۃ دیتے ہیں یا غیر زکوٰۃ؟ میں نے کہا زکوٰۃ دے یا غیر زکوٰۃ دونوں ناجائز. علماء سے پوچھیے جس کے گھر میں 1 دن کا کھانا ہے یا کھانا کمانے کی قدرت ہے اس کے لیے خیرات مانگنا جائز ہے، بھیک مانگنا جائز ہے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تربیت کی خرچ کرنے کی. اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس کے فضائل بیان کیے. موقع پر موقع فرماتے تھے یہ تنگی کا لشکر، یہ غزوہ تبوک میں جانے والا لشکر، اس کے پاس سامان کی کمی، کون ہے اس کو سامان دے، میں جنت کا ضامن بنوں. حضرت عثمان کو اٹھتے ہیں اور سامان دیتے. مسلمانوں کے لیے پانی کا نظم نہیں، کون ہے پیرے عریس کو خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کرے، وہ اٹھتے ہیں اور وقف کرتے. مسجد نبی چھوٹی پڑ گئی، کون ہے جو متصل زمین خرید کر کے وقف کر لے، اٹھ کر کے میں خرید کر کے وقف کر. اللہ کے راستے میں خرچ کرنا سکھا رہے ہیں، سکھاؤ، خرچ کرو، خرچ کرو. قسمیں کھا کر فرما رہے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ کبھی صدقہ نے کسی کے مال کو کم نہیں کیا. مہمان آیا گھر میں، معلوم کیا گھر میں کچھ نہیں. آج اللہ معاف فرمائے مہمان کو ہم ہاتھ ہی نہیں ملاتے. کتنا اللہ نے دیا ہے، آنکھیں بند کر کے آگے پیچھے نکل جاتے ہیں. ہمارے گھر میں سب کچھ ہے، بنائیں گے، مہمان خانہ نہیں ہے. کبھی ہمارا سفر ہوتا ہے بلوچستان کا، ایک جگہ دیکھا مہمان خانے کا راستہ ادھر ہے، دل خوش ہوا کہ الحمدللہ ایسے مسلمان بھی. یہ سفر سے بہت چیزیں معلوم ہو جاتی ہے. ایک نے بتایا کہ ہاں ایک ایسا بھی ہے جس نے اعلان کیا ہے کہ اس پورے علاقے میں کوئی مہمان آئے وہ میرا مہمان ہو.
ان کو پھر مہمان بناتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اور جب جاتا ہے تو کپڑا یا جوتا یا ٹوپی کوئی چیز تحفہ ہدیہ میں دے کر کے رخصت کرتا ہے۔ آج ہماری جان نکلتی ہے، کسی کو تحفہ ہدیہ دے جان نکلتی ہے۔ دل خوش ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، اور شکر ہے ہمارے مدارس میں کبھی ہم جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ مہمان خانہ خصوصی، یہ مہمان خانہ عمومی۔ یہ بھی جب بھی نقشے بناتے ہیں تو مہمان خانے کو ضرور رکھتے ہیں، ورنہ آج گھروں میں سب کچھ ہوگا، مہمان خانہ ہے نہیں، مہمان خانہ مہمان کو ہم نے ٹھہرانا نہیں، ہم نے کسی کو مہمان بنانا نہیں، تو مہمان خانہ کی ہمارے گھروں میں مہمان خانے نہیں، ختم ہو گئے۔ تو کہیں جا کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ الحمدللہ اس وقت بھی ایسے مسلمان ہیں، اور یہ مدارس جن میں مہمان خانے بنائے گئے ہیں، مہمان نوازی۔ تو مہمان آیا، گھر میں کچھ نہیں، فرمایا مہمان ہے کوئی کھانا، ایک صحابی اٹھا چپکے سے گیا، بیوی سے پوچھا، اس نے کہا اتنا کھانا ہے کہ ایک فرد کا ہو سکتا ہے، بچے کھائیں، آپ کھائیں، میں کھاؤں، اس کے علاوہ نہیں۔ کہ بچوں کو سلا دو، بلغلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، اس کو کھانا کھلا دو۔ اور دستور یہ تھا کہ مہمان کے ساتھ میزبان بھی بیٹھتا، تو انہوں نے کہا کھانا اتنا ہے کہ ایک آدمی کا پیٹ بھر سکتا ہے، ایک آدمی سیر ہو کر کے کھا سکتا ہے، دو نہیں۔ اب میں بھی اگر ساتھ کھاؤں گا تو مہمان بھوکا رہ جائے گا، تو آپ کسی بہانے سے چراغ کو درست کرنا شروع کریں، اس کو بجھا دو، تو میں ویسے منہ چلاؤں گا۔ چنانچہ ایسے کہ مہمان نے آرام سے کھا لیا، اللہ نے آیتیں اتاری، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ حقائق ہے، یہ اور باتیں ہم بدل گئے۔ مال کی محبت آتی ہے، انسان کا کردار بدل جاتا ہے، اخلاق بدل جاتے ہیں، عادتیں بدل جاتی ہیں۔ وہ مال کی عبادت کر کے مال کو عبادت سمجھتے تھے، عبادت کرتے اللہ کو خوش کرتے تھے۔ اپنی حاجت ہے، اپنی حاجت کو دبایا چھپایا، اور مہمان کو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی میں مسلسل فاقوں کی وجہ سے ہم بے ہوش ہو جاتے، لوگ ہماری گردن کو دباتے کہ شاید ان کو مرگی کی بیماری ہے، حالانکہ کوئی بیماری نہیں، کوئی بیماری فاقے کی وجہ سے، لیکن دین کو نہ چھوڑا۔ فرمایا ایک دفعہ اتنا بھوک سے نڈال، نماز کے لیے صاحب آئے ہیں، ابو بکر صدیق عنہ جب گھر چلے تو یہ ساتھ چلے، ایک آیت کی تفسیر پوچھی، انہوں نے چلتے چلتے تفسیر بتا دی۔ خیال آیا تھا کہ گھر کے قریب جا کر شاید کھانے کا پوچھے، انہوں نے کہا کھانے کا نہیں پوچھا، واپس آئے، جب انہوں کے ساتھ چلے، ان سے بھی اس آیت کی تفسیر پوچھی، انہوں نے بھی تفسیر بتا دی، کھانے کا نہیں پوچھا، پھر واپس آیا، اس میں دیکھا ابو ہریرہ آج بہت بھوک نے ستایا ہے، پھر لے کر گئے ایک پیالہ دودھ، اور بھی جو اصحاب صفا تھے، پھر فرمایا سب کو پلاؤ، پھر بھی خیال آیا کہ میرے لیے کیا بچے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، سب نے پیا، آخر فرمایا پی لو، پی لیا اور پی اور ایک زندگی تھی، دوسروں کو پلانا، دوسروں کو کھلانا ایک عبادت، اس کو سمجھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ عرب کے اندر پہلے سے بھی یہ بات تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی وجہ سے مہمان نوازی اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنا اور زیادہ بڑھ گئے، اور زیادہ بڑھ گئے۔ مولوی سہیل سے ریوڑ والے ایک دفعہ انہوں نے یہاں پر آئے تھے، تو انہوں نے کہا شیخ طلال
وہاں کے بڑے مالدار، اس نے ایک دفعہ مارکیٹ میں جا کر ان سے کہا کہ مارکیٹ میں خریداروں ادھر آؤ، یہ میں نے نئی گاڑی خریدی ہے اور بہت قیمتی گاڑی ہے، یہ میرے موبائل سے اپنے گھر فون کرو بیوی کو اور ان سے کہو میرے پاس 8-10 افراد مہمان ہیں، جس کی بیوی مہمان کے آنے پہ خوش ہوئی گاڑی اس کو تحفہ۔ تو ایک نے فون ملایا، آواز کھولی، ہندی ضیوف 10 نفر۔ اس نے کہا انا تعبانہ، میں تکی ہوئی عورت ہوں، آدھا وقت ضیوف یا شیخ، یہ ضیوف کا وقت ہے۔ اس نے کہا خل چھوڑ دو۔ دوسرے کو ایک عورت ہے جس نے کہا انا مستعدہ، میں تیار ہوں خدمت کے لیے، تعال بالضیوف، لے آؤ۔ انہوں نے کہا لو یہ چاک گاڑی لے جاؤ۔ ایک دفعہ اٹک کے علاقے میں ایک مولانا نے بتایا کہ ہمارا مدرسہ تھا شہر سے باہر، وہاں قریب میں کوئی ہوٹل کوئی دکان نہیں، تو ہم نے طلبہ سے کہا کبھی تمہارا کوئی مہمان آئے کھانے پینے کی ضرورت تو بتاؤ۔ تو عشاء کے بعد کچھ وقت گزرا ہوا تھا، سردی کی راتیں تھی لمبی، تو کسی طالب کے 2-3 مہمان آئے کہ تو اس نے میرے دروازہ کٹکھٹایا۔ جب دروازہ کٹکھٹایا میں باہر آیا تو طالب علم نے کہا استاد جی 2-3 مہمان آئے۔ کہتے یہ بات مجھے اتنی بھاری لگی جیسے کوئی بندوق سے آپ پر گولی چلائے۔ میرا چہرہ بدل گیا۔ کہتے میں اندر آیا گھر تو میری بیوی نے کہا ہوا، کہتے اسی طرح وہ طالب میں کہتے 2-3 مہمان۔ اس نے کہا پریشان کیوں؟ شکر کرو تیرا دروازہ کٹکھٹایا ہے، گھر میں سب کچھ ہے، میں سر رکھ دیتی ہوں آٹا گھون لوں گی، ابھی ساری چیزیں تیار کرتی ہوں۔ کہتے جیسے بڑا بوجھ ہو کوئی اٹھا دے۔ آج تو مرد عورتیں سب گھر میں مہمان کا نام لو، کہتے یہ مہمان صرف ہمارے لیے، کسی اور گھر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں، بھئی کیا مسئلہ ہوا؟ کہتے 7 دن ہو گئے گھر میں کوئی مہمان نہیں آئے، کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کوئی برائی کا کوئی عذاب کا ارادہ تو نہیں کیا؟ آج کیا الحمدللہ مہینہ گزر گیا خیرے سے کوئی مہمان۔ ہم مہمان نہ آنے پہ شکر کرتے ہیں اور وہ مہمان نہ آنے پر روتے تھے۔ ہمارے دوست ہیں، بڑے بھائی کی طرح ہے، حضرت مولانا محمد یوسف افشانی صاحب ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ اور عافیت کی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ بڑے پیارے آدمی ہیں، بڑے نیک آدمی ہیں ماشاءاللہ۔ انہوں نے سنایا کہ ایک مسافر عرب کے علاقے میں جا رہا تھا، عصر کے بعد کا وقت تھا، تو راستے کے کنارے پر ایک بچہ 8-10 سال کا کھڑا تھا، تو اس مسافر نے اس کو سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اس بچے نے کہا واللہ لا رد علیک السلام حتی تعیدنی، اللہ کی قسم میں اس وقت تک آپ کو سلام کا جواب نہیں دوں گا جب تک مجھ سے ایک وعدہ نہ کرو۔ اس نے کہا کیا وعدہ؟ کہتا رات ہمارے ہاں مہمان ٹھہر ہو گئے، اگر مہمان بنتے ہو تو میں سلام کا جواب دیتا ہوں، مہمان نہیں بنتے تو میں سلام کا جواب نہیں دیتا۔ اس نے کہا سوچا کہ ویسے بھی مغرب میں کہیں ٹھہرنا ہے، تو نے ٹھیک ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیچے آئے، پہاڑ کے دامن میں خیمہ لگا ہوا تھا، اس خیمے میں ان کی بہن تھی، دور سے آواز دیا اختی ابشری ابشری جہاں سے میری بہن خوشخبری سنو، خوشخبری سنو، مہمان آئے۔
خوشی میں رہا. اس کو لوگ عبادت سمجھتے تھے کہ یہ مالی عبادت ہے. پھر وہاں پہنچے اور وہاں پہنچ کر کے انہوں نے بکرا ذبح کیا, کھال اتاری گئی, گوشت بنایا, اندر بہن کو دیا, انہوں نے پکا دیا. انہوں نے باہر کھایا, انہوں نے اندر کھایا. یہ رات کو باہر سوئے, وہ اندر سو رہی تھی. صبح کو مہمان نے اس بچے سے کہا کہ آپ کی بہن بیمار ہے. پوچھا کیوں؟ کہتے رات کراہنے کی, فریاد کی, رونے کی آوازیں آ رہی تھی. انہیں کہا نہیں, بیمار نہیں, میری بہن رات کو اللہ کی عبادت کرتی ہے, روتی ہے, اور بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتی. مجھ سے کہہ چکی ہے میرے بھائی جس دن مہمان ہوگا میرا کھانا ہوگا, مہمان نہیں تو میرا کھانا. یہ آپ وسلم کی تعلیمات کا اثر. حلال مال ہوتا ہے پھر آدمی کا دل بڑا ہوتا ہے. ہمارے استاد محترم مفتی اعظم اور مفتی رشید رحمۃ اللہ کی بات یاد آئی. حضرت نے فرمایا کہ خیرپور میرس, وہاں سے گھوڑے پر کراچی آ رہا تھا. مغرب کا وقت ہوا, ایک بستی میں پہنچا. پوری بستی جھونپڑوں کی, کوئی پکا گھر نہیں, مکان نہیں, صرف وہ مسجد پکی بنی ہوئی تھی. تو مسجد میں ایک بابا بوڑھے بیٹھے ہوئے تھے. میں نے سلام کیا اور میں نے ان سے کہا کہ میں تمہارے پاس رہ سکتا ہوں. تو نے کہا بھلے کر آؤ, خوش آمدید, خوش آمدید, ہمارے گھر بھرے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہے, بہت دیا ہے, آپ ضرور ہمارا مہمان بنے, ضرور ٹھہرے. پھر میں نے گھوڑا باندھ لیا, چارہ مارا ڈال دیا, مسجد میں گیا, مغرب کی اذان ہوئی, نماز پڑھی. نماز کے بعد اس بوڑھے نے جو میری خاطر تواضع کی, آدھا گلاس دودھ, ایک ہتھیلی کی مقدار روٹی کا ٹکڑا. میں سمجھ گیا اس کے علاوہ اس کے گھر میں کچھ نہیں ہے. لیکن اس ٹکڑے پر وہ کتنا اللہ کا شکر کر رہا تھا, اس آدھا گلاس دودھ پر کتنا شکر کر رہا تھا. پر میں آج بھی میرے کانوں میں اس کی آواز گونج رہی ہے. آج اللہ نے ہم کو کتنا دیا ہے, لیکن جس سے پوچھو حالات ٹھیک نہیں ہے, وظیفہ, تنخواہ, کیا بتانے کے لیے. دکاندار کہتے ہیں مندی چل رہی, اور ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں معدے کا مسئلہ ہے. آپ کی ساری بیماری معدے کی وجہ سے, کھانا کم کر. ایک مریض کو حکیم نے کہا کہ ایک چپاتی صبح ایک شام. اس نے کہا کھانے سے پہلے, کھانے کے بعد. اتنا ٹونس رہے. وہ ایک علاج کے لیے طبیب کے پاس جا کے راستے میں کوئی مہمان پڑ گیا تو روٹی رکھ دی تو روٹی ختم. وہ جلدی سے روٹی لائے تو دیکھا سالن ختم. پھر سالن لانے کے لیے تو روٹی ویسے کہا وہ ختم. گھر کی ساری روٹیاں کھا گئے. اس نے کہا کہاں تشریف لے جا رہے ہو؟ کہتا میں دیکھا تھوڑا مسئلہ چل رہا ہے, اس لیے حکیم کے پاس جا رہا ہوں معدے کی دوا لینے کی. اس نے کہا جب علاج کر لو تو اللہ کے لیے اس راستے پہ نہیں آنا. اور ایک تو حکیم کے پاس گئے کہ بھئی تھوڑے معدے میں تکلیف ہے. اس نے کہا یہ پوڑی ہے, اس کو کھا لو. اس نے کہا پوڑی کی جگہ ہوتی تو لقمہ نہیں کھاتا, اس کی جگہ کہاں ہے؟ پوڑی کی جگہ. آج مجھے اور آپ کو اللہ نے کتنا دیا, خود سوچ. صبح ناشتے میں کیا کچھ کھانا, دوپہر سے کھانا, شام تک کھانا, پھر بھی شکر نہیں ہے. اچھا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے کہا کچھ نہیں ہے, حالات ایسے ہیں, تو اس سے حالات تمہارے بہتر ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے لئن شکرتم لازیدنکم.
شکر کرو گے میری نعمتوں میں اضافہ ہوگا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. نہ شکر کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے. تیرے اس کہنے سے تیرا مال بڑا نہیں گا، بڑھے گا نہیں بلکہ اور کم ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی تربیت فرما رہے. دوسروں کو کھلاؤ، کھلانے کے فضائل، دوسروں کو دینے کے فضائل. تہادو تہابو، ایک دوسرے کو ہدیہ دے کرو، اس سے تمہارے اندر محبت پیدا ہوگی. محبت پیدا ہوگی. زکات دیا کرو. اگر مصیبت آ جائے صدقہ دو. صدقہ ایسا ہے کہ یہ بہت مضبوط دیوار ہے مصائب سے بچنے کے لیے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو ڈاکٹروں کے علاج سے مایوس ہو گئے، جب صدقہ شروع کیا تو اللہ پاک نے صدقہ سے ان کو شفا دی، وہ صحتیاب ہو گئے. ہم دوا پر تو پیسے لگا دیں گے لیکن صدقہ نہیں کریں گے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کریں گے. اس دن میں نے طلبہ سے کہا کہ جلالین میں جو واقعہ ہے وہ بتاؤ. تو اچھا ایک ساتھی نے بھی سنایا. والد کا انتقال ہوا، والد کی جائیداد کی تقسیم کا مسئلہ ہے، والدہ بھی زندہ ہے، سب کو جائیداد. ایک بھائی نیک تھا، اس نے کہا ماں والدہ مجھے دے دو، جائیداد تم لے لو تاکہ میں والدہ پر اپنا مال خرچ کروں اور اس کی خدمت کروں. سب خوش ہو گئے، سب خوش ہو گئے. جائیداد آپس میں تقسیم کی. جس نے والدہ کو لیا، اس کی خدمت کو لیا، اس پر اپنے مال کو خرچ کرنے کو لیا، اللہ نے اس کو کتنا دیا؟ کچھ جوانوں نے اپنے چچا کو مال کے لیے قتل کیا، چوراہے میں ڈالا اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ اس کے قاتل کا پتہ نہیں. فرمایا گائے ذبح کرو، اس کے جسم سے لگا دو، زندہ ہو جائے گا، قاتل بتا دے گا. اس نے کہا گائے کیسے ہوگی، اس طرح رنگ کیسے ہوگا، پھر فلاں شرطیں لگا کر وہ گائے کو اپنے لیے مشکل بنا دیا. پھر تلاش کرتے کرتے وہ جوان جس نے اپنا پیسہ ماں پر خرچ کیا تھا اس کے پاس وہ گائے نہیں. اس نے کہا کتنے میں؟ اس نے کہا اس کی کھال میں جتنا سونا آتا ہے وہ دے سکتے ہو تو لے لو ورنہ نہیں. وہ مجبور تھے، اس نے خرید لیا اور سونا لیا. اتنا مال اللہ نے دیا کہ بھائیوں کے جائیدادوں کو بھی خرید لیا. اللہ ہے، اللہ کے نام پر اپنے ماں پر خرچ کیا. پھر کسی نے کہا کہ پتہ نہیں کس علاقے کا واقعہ کہ بھائیوں نے مال تقسیم کیا تو آخر میں ایک گائے رہ گئی اور والدہ رہ گئی. تو ہر ایک کہتا ہے کہ مجھے گائے چاہیے، مجھے امی نہیں چاہیے. سنو دوستو، ملا علی قاری رحمہ اللہ نے حلال مال کی 2 علامتیں لکھی ہیں. جب مال خراب ہو جاتا ہے انسان بخیل ہو جاتا ہے، انسان کے اندر مختلف قسم کے عیوب پیدا ہو جاتی ہیں، بری بری خصلتیں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں. فرمایا حلال مال اگر آپ کے پاس ہے تو تیرے اندر 2 وصف ہوں گے. نمبر 1 القناعہ، قناعت تمہارے اندر ہوگی. قناعت کسے کہتے ہیں؟ شکر صبر، شکر صبر، شکر صبر. جو چیز آپ کو ملی ہے اس پر تو شکر کرے گا، کبھی یہ نہیں کہے گا اوہ کم ہے، نہیں ہے، ایسا ہے. جو چیز نہیں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. سائیکل ہے اس پر شکر کرے گا، موٹر سائیکل نہیں. کبھی نہیں کہا موٹر سائیکل نہیں ہے کیا کروں، پیسے بھی نہیں. موٹر سائیکل ہے، 4 پایوں والی گاڑی نہیں ہے.
تو کبھی یہ نہیں کہے اور سکر پہ خوش شکر ہے اور کام نہیں ہے کوئی مسئلہ. شکر صبر یہ نصیب ہو جائے. ورنہ مال بڑھے گا شکر کہاں ہے. ایک بہت بڑے مالدار ایک دفعہ گاڑی میں بیٹھ گئے, کہتے مفتی صاحب دعا کیجیے اللہ اور مال دے, کروڑ پتی اللہ اور دے دے. کہاں خیر ہوتا ہے. اور ملک بھی دیتا ہے, ہاں پر زکات لگتی ہے. ہدیہ دینے کی توفیق نہیں ہوتی, ملک کو زکات دو. حالانکہ ہمارے استاد فرماتے تھے کہ نفلی صدقہ سب سے بہتر یہ ہے کہ کسی عالم دین کو دیا جائے, اس لیے کہ وہ عام کا پیسہ اچھی باتوں میں لگا دے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کتنے بڑے محدث گزرے ہیں, انہوں نے اپنا پیسہ علماء کے لیے وقف کیا تھا. کسی نے کہا کہ غیر علماء کو بھی دیا جائے تو فرمایا نبوت کے بعد اگر درجہ ہے تو علم کا ہے. میں نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی عالم محتاجی کی زندگی گزارے, اس لیے میں نے اپنا پیسہ علماء کے لیے وقف کیا. آج ہم مدارس میں تو جاتے ہیں لیکن یہ نہیں سوچے کہ یہ جو طلبہ ہے یہ کیا کر رہے. لیکن اللہ تو اللہ ہے. ابھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا گاڑی کھڑی تھی, آٹا آیا, مجھے بھی پتہ نہیں کہاں سے آ گیا اور خالی ہو گیا. اللہ اللہ ہے, دینے والے تو وہی, لیکن جس کا پیسہ خرچ ہوتا ہے اسی کو اللہ دیتے. تو پہلی چیز کیا ہے؟ قناعت. مال حلال ہے, آپ کو قناعت نصیب ہوگی. دوسری بات کیا پیدا ہوگی؟ توفیق الطاعہ, نیکیوں کی توفیق ملے گی. اڑتے ہوئے جاؤ گے, اذان ہوگی مسجد کی طرف دوڑتے ہوئے جاؤ گے. نمازی تمہاری اچھی ہو جائے گی, تہجد تمہارا اچھا ہو جائے گا, تلاوت کو دل چاہے گا, ذکر کو دل چاہے گا, ہر نیکی کو آپ کا دل چاہے گا. اللہ توفیق دے گا. مال حرام ہے, اذان ہوگی ابھی اٹھتا ہوں. حلال مال, اس سے انسان بڑھتا ہے. ملا لکھا رحمہ اللہ نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے. انہوں نے کہا ایک شخص اپنے شیخ بزرگ کے پاس گئے, انہوں نے کہا یہ پیسہ ہے حضرت کسی کو دو. تو حضرت نے فرمایا اگر تیرا پیسہ حلال ہے تو حلال پیسہ اچھی جگہ پر خود پہنچ جاتا ہے, آپ دے دو. اگر حلال ہے تو صحیح جگہ تمہارا پیسہ چلا جائے گا. وہ واپس نکلا, چلتے چلتے دیکھا ایک معمر بوڑھا, آنکھوں سے نابینا, جسم سے لاغر کمزور. اس نے کہا اس سے زیادہ مجھ سے کون ہو سکتا ہے, اس کو پیسہ دے. اور خوشی خوشی گھر گیا. دوسری دن گھر سے پھر شیخ کے پاس آ رہے ہیں کہ میں ان کو بتاؤں گا کہ میرا پیسہ حلال کا ہے. میرا پیسہ کیا ہے؟ حلال. میرا پیسہ حلال کا ہے. ایسے مستحق کو پہنچا. لیکن واپس آتے آتے جس جگہ بوڑھے کو نابینا کو پیسہ دیا تھا, جب اس جگہ پہنچا تو نابینا وہاں موجود تھا. کسی اور نے نابینے کو آواز دی کہ وہ نابینے رات کیسے گزری. اب نابینے کو نظر تو نہیں آتا کہ جس نے پیسہ دیا وہ آیا ہوا ہے, وہ میری باتیں سن رہا ہے. اور اس نے کہا کیا بتاؤں, کسی نے پیسے دیے تھے, رات خوب شراب کباب میں گزری ہے, خوب مزہ آیا, خرمستیوں میں گزار دی رات. اس نے کہا اس دیکھو بوڑھا کڑپ تو اور جمع پیسے حرام کے استعمال بشر. اس بوڑھے کو دیکھو میرا پیسہ حرام میں لگا ہے, شراب کباب میں لگا ہے. شیخ کے پاس آئے کہ ایسا معاملہ, فرمایا یہ لے لو, جو سامنے آئے دے دو. جب باہر آیا ایک جوان ہے, ہاتھ میں کبوتر ہے جیسے ذبح کیا ہوا ہو. اس زمانے میں دال نہیں ملتی تھی, کبوتر کون کھا سکتا تھا. بظاہر لگ رہا ہے مالدار کا بچہ ہے, لیکن کہتا شیخ نے کہا ہے, اس نے پیسے دے دیے. اب فاصلے سے اس کے پیچھے جا رہا ہے کہ ہے کون. وہ بچہ ایک ویرانے سے گزرا,
یہ بھی پیچھے گیا تو ویرانے میں اس نے وہ کبوتر کو پھینک چکا تھا. کبوتر دیکھا کہ اس نے پھینکا ہے, اب جلدی جلدی اس کے پیچھے جا رہا ہے. وہ گھر میں داخل ہوا, دروازہ کٹکھٹایا, باہر آیا, بیٹے آپ نے کبوتر وہاں کیوں پھینکا؟ تو اس نے کہا ہمارے گھر میں کئی دن سے فاقے ہیں, کھانے کو کچھ نہیں. اب گھر والے ایسی نڈال ہیں کہ بس موت کا انتظار. تو جان بچانے کے لیے مردار کھانا بھی جائز. یہ کبوتر مردار تھا, مرا ہوا تھا, کسی نے ذبح نہیں کیا تھا, لیکن چونکہ ہم فاقے سے تھے تو ہمارے لیے اس کا کھانا کہ ہماری جان بچ جائے اس کی گنجائش تھی. لیکن جب آپ نے پیسے دیے تو اب ہمارے لیے گنجائش نہیں رہی, اس لیے میں نے اس کو پھینک دیا کہ پیسوں سے اب کھانا خرید کر کے ہم کھا لیں گے. پھر شیخ کے پاس آیا کہ عام کا پیسہ صحیح جگہ میں پہنچ گیا. اس لیے دوستو حلال کی کوشش کرو گی. اگر پیسہ تمہارے پاس حلال آئے گا تیرا دل بڑا ہوگا. اور ایک بات اور بتاؤں, اس دن ایک ساتھی آئے تھے کہ میں ایک ویلفیئر ٹرسٹ میں کام کر رہا ہوں. تو ہم ویلفیئروں کے خلاف نہیں ہے, لیکن ویلفیئر کا یہ نقصان ہے کہ انہیں لوگوں کو بھکاری بنایا اور اللہ سے کاٹا. اس لیے فرمایا آپ امام غزالی کی کتاب میں دیکھیں کہ جو کی توحید پکی ہو اس کو پیسہ دو. توحید کی پکی کا کیا مطلب ہے؟ مضبوط توحید ہو کہ آپ کے پیسے دینے سے پہلے وہ اپنے آپ کو اللہ کا محتاج سمجھتا تھا, مخلوق کا نہیں. آپ کے پیسے دینے کے بعد بھی وہ اپنے آپ کو اللہ کا محتاج سمجھتا. پہلے بھی اللہ سے مانگتا تھا, بعد میں بھی اللہ سے مانگتا. اس دن ایک جوان عالم دین نے بہت اچھے واقعات سنائے, میں نے بڑے بہت شاباش دی. شاباش شاباش. ایک واقعہ سنا, ایک بڑے محدث خواب میں سوئے ہوئے ہیں تو خواب میں کہا گیا مسکین کی مدد کرو, پریشان حال کی مدد کرو. وہ اٹھے, گلے میں آگے پیچھے دیکھا, کوئی نہیں. پھر کہتے یہ خواب کا واقعہ, پھر سو گئے. پھر اس طرح جھٹکا لگا مسکین کی مدد کرو. پھر وہ نکلا, آگے پیچھے کچھ پڑوسی سے کوئی ہے, کہتے نہیں کوئی نہیں. پھر سو گئے کہ خواب ہے. پھر تیسری بار جب جھٹکا لگا کہتے کچھ تو ہے. پھر انہوں نے اپنے پیسوں میں سے 300 درہم نکال کر تھیلے میں ڈالے اور گھوڑے پہ بیٹھ کر کے گھوڑے کے لگام کو چھوڑا کہ یا اللہ جہاں مسکین ہے, پریشان حال ہے, مجھے وہاں پر پہنچا دے, گھوڑا وہاں رک جائے. گھوڑا چلتے چلتے ایک مسجد کے پاس رکا. یہ اتنا مسجد میں گیا, مسجد خالی تھی. دیکھا ایک کونے میں ایک جوان سجدے میں پڑا ہوا ہے اور رو رہا ہے کہ یا اللہ جس نے میرے بچے کے علاج پر 300 درہم خرچ کیے ہیں, کل اس کو میں نے 300 درہم دینا ہے, مجھے صرف 300 درہم چاہیے. رو رہے. یہ محدث وہاں پہنچے اور ان کو آواز دی. وہ فارغ ہو گئے, بیٹھے. کہتی ہے 300 درہم لے لو. اور کہا کہ میرا یہ نام ہے, غالباً ابو داؤد اس قسم کا نام تھا, میرا یہ نام ہے, فلاں جگہ 10 دیتا ہوں, فلاں مدرسہ ہے, فلاں گھر ہے, جب بھی آپ کی کوئی حاجت ہو تو میرے پاس آنا. انہوں نے کہا میں تیرے پاس کیوں آؤں, میں اس سے کیوں نہ مانگوں جس نے خواب سے تجھے جگا کر اور جتنے پیسوں کی مجھے ضرورت تھی وہ پیسے تجھ سے اٹھوا کر کے تجھے یہاں پر پہنچا ہے. تو فرمایا ایسے کو دو کہ دینے کے بعد بھی وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق ہو. اور ایک بات یاد رکھنا, اگر شیخ الحدیث رحمہ اللہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہ جس کو تم مسکین سمجھ کر, حاجت مند سمجھ کر, ضرورت مند سمجھ کے پیسہ دے رہے ہو, اگر اپنے آپ کو اس سے زیادہ صدقے کے ثواب کا محتاج سمجھتے ہو تو تیرا صدقہ قبول ہے, ورنہ تیرا صدقہ مردود ہے. آج ہم کہتے ہیں یہ مسکین ہے اس لیے دے رہا ہوں, یہ غریب ہے حاجت مند ہے دے رہا ہوں. نہ بھائی, اس کی حاجت کم ہے اور مجھے ثواب کی حاجت زیادہ ہے, تو اپنے آپ کو زیادہ ضرورت مند سمجھ کر کے اس کو دے, پھر آپ کا قبول ہوگا. بہرحال دوستو, حب مال کی ایسی محبت جو حد سے بڑھ جائے. اب میں اشارے کرتا ہوں, قارون کے دل میں مال کی محبت حد سے بڑھ گئی. حالانکہ آپ تفسیروں میں دیکھیں کہ ہارون علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام کے بعد تیسرے نمبر پر تورات اس کو زیادہ یاد تھی اور تورات کی تلاوت زیادہ کرتے تھے. لیکن مال کی محبت بڑھ گئی
تو تورات کے احکام کا انکار کیا، زکات کا انکار کیا، انجام کیا نکلا؟ حدیث میں ہے کہ سارے خزانے اس کے سر پر ڈھیر ہے اور زمین میں دسا چلے جا رہے ہیں۔ ایک تفسیر میں میں نے دیکھا، اس میں لکھا تھا کہ جس دن یہ تخت سرا پر پہنچے گا ادھر قیامت برپا ہوگی، دنیا بھی تباہ، آخرت بھی تباہ۔ بلم بن باعورہ کا واقعہ تفاسیر میں ہے، قرآن میں بھی ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ وہاں نام نہیں ہے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ۔ ہم نے علم بھی دیا تھا، ہم نے تقویٰ بھی دیا تھا، لیکن آخر کار یہ مال کی طرف مائل ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ اب اخلد إِلَى الْأَرْضِ، اور خواہش کے پیچھے لگ گیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ خواہش تو ہے نا، پیسہ پیسہ پیسہ۔ تو پھر کیا ہوا؟ کتی کی طرح اس کے زبان میں ٹک گئی، تباہ و برباد ہو گیا۔ مال کی محبت آئی، تباہ و برباد ہو گیا۔ اور ایک شخص، اللہ اکبر، مرغ مسلم بنا کر بیوی کے ساتھ، ایک کتاب میں نے واقعہ دیکھا، بیٹھے ہوئے ہیں، مسکین اور حقیقی سائل تھا۔ دروازہ کٹکھٹایا، جب کٹکھایا تو بھائی کوئی آئے، وہ بیوی سے کہا کہ ان سے کہو نہیں ہمارے گھر میں۔ اس کو دیکھا، اس کو بگایا کہ نہیں۔ کچھ مدت گزرنے کے بعد میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی، شوہر نے بیوی کو طلاق دی، اس نے جا کر دوسرے سے شادی کی۔ پھر ایک دن مرغ مسلم بنا کر کے دسترخوان پر بیٹھے ہیں، ایک سائل نے دروازہ کٹکھٹایا، اور دروازہ کٹکھٹا کر کہ کئی دنوں کا بھوکا ہوں کچھ دو۔ انہوں نے بیوی سے کہا کہ یہ سارا ان کو دے دو، ہم اور بنا لیں گے۔ اللہ نے دیا۔ جب بیوی نے جا کر کے دیا، واپس شوہر کے پاس آ کر کے کہا کہ یہ تو میرا پہلا شوہر تھا، یہ تو بڑا مالدار تھا، آج بھیک مانگ رہا ہے۔ اور پھر قصہ سنایا کہ ایک دن اتنے مدت پہلے ہمارے گھر میں ایک سائل آیا تھا اور ہم مرغ مسلم پر بیٹھے تھے، اس نے کہا چکا نہیں ہے، اس نے کہا وہ سائل میں تھا، اس نے بخل کیا، اللہ نے اس سے بیوی بھی لے لی، مال بھی دیا، مجھے دیا، اس کی بیوی بھی مجھے دی، اس کا مال بھی مجھے دیا۔ ہم نہیں جانتے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے انسان کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے۔ اس لیے دوستو، آخر میں ایک نسخہ لو۔ استاد محترم مفتی اعظم اور مفتی رشید حسین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر دنیا کی نعمتیں چاہتے ہو اور آخرت کی نعمتیں چاہتے ہو تو ایک نسخہ ہے جس کے 3 اجزاء ہیں۔ کتنے؟ اس کو نمبر 1، ماہانہ جو آپ کو مل رہا ہے، تنخواہ مل رہی ہے، وظیفہ مل رہا ہے، دکان کی آمدنی مل رہی ہے، اس پر شکر کرو، کبھی نہ شکری نہ کرو، الحمدللہ۔ نمبر 2، اس آمدنی میں سے، اس تنخواہ میں سے فیصد کے اعتبار سے کچھ اللہ کے راستے میں دو، مثلا 5%، 1000 روپے، 100 میں 5، 1000 میں کتنے ہو گئے؟ 50 اللہ کے لیے دو اور 950 تم استعمال کرو۔ 2000 ہے، 100 اللہ کے راستے میں دو، مسجد میں، مدرسہ میں، کسی مہمان پر بھی خرچ کر سکتے ہو، اس لیے کہ یہ زکوٰۃ نہیں ہے، یہ نفلی صدقہ ہے۔ کچھ نہ کچھ مقرر کر لو کہ اتنا میں اللہ کے راستے میں اتنے فیصد دوں گا، غیر زکوٰۃ۔ اور نمبر 3، منکرات سے اجتناب، کوشش کرو، اللہ تعالیٰ کے ناراضگی سے بچنے کا اہتمام کرو، توبہ استغفار جاری رکھو، جاری رکھو، کبھی غلطی ہو جائے توبہ استغفار استغفار۔ فرمایا یہ 3 اجزاء کا نسخہ اختیار کرو، اللہ تعالیٰ دنیا کی نعمتیں بھی دے گا اور اللہ تعالیٰ آخرت کی نعمتیں بھی دے گا۔ آج ہماری آمدنی میں ہر ایک کا حصہ ہے، لیکن اللہ کا حصہ نہیں، ہر ایک کا حصہ ہے، لیکن الحمدللہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جہاں کچھ لانچ والے ہیں، اگر 10 افراد اس میں شریک ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یار ہمارے ساتھ اللہ ہے، تو وہ جتنا بھی کماتے ہیں 11 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، 10 حصے آپس میں، 1 حصہ مسجد میں دیتے ہیں۔ اس لیے ان کو مسجد کے لیے کسی چندے وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتی، ہمیشہ کے لیے اس کے پاس فنڈ پڑا رہتا ہے۔ کچھ یہاں بلوچ ساتھی بھی ہمیں ایسے ملے ہیں کہ ماشاءاللہ انہوں نے بھی ایسا کیا ہے کہ اپنے آمدنی میں اللہ تعالیٰ کو شریک کیا ہے کہ اتنے سے ہمارے، اتنا اللہ۔
اور وہ اللہ تعالیٰ کا ایسا واقعی ہر مہینے الگ کرتے کرتے وہ لگاتا ہے کار خیر میں. تو یہ 3 اجزاء کا نسخہ ہے، استعمال کرو. بخیل مت بنو، یہ مالی عبادت ہے، اس عبادت کو کرو. زکوٰۃ پابندی سے پورا حساب کر کے دو، دل بڑا کرو. میں دیکھ رہا تھا کہ زکوٰۃ کی فرضیت کا فلسفہ کیا ہے، تو اس کی ایک بات تو یہ لکھی تھی کہ جس طرح ہم زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کی معبودیت کا اقرار کرتے ہیں اور محبت کا زبان سے اقرار کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے کچھ مال بھی دو. ہاں، شمڑی دمڑی، کچھ دمڑی بھی دو. شمڑی کے ساتھ دمڑی بھی دو، تاکہ اس کا ثبوت ہو جائے کہ یہ سچا عاشق ہے. جو جب وہ ایک آدمی کا کتا مر رہا تھا، وہ آنسو بہا رہا تھا، تو کسی نے کیا ہو؟ کہتے کتا مر رہا ہے. کہتے ٹوکرے میں کیا ہے؟ کہتے روٹیاں ہیں. تو کھلاؤں نا. کہتے اس پر تو پیسہ خرچ ہوا ہے، آنسو مفت کے ہیں. آنسو مفت کے ہیں، اس لیے آنسو بہا رہا ہے. ہائے کتا مر رہا ہے، لیکن روٹی اس پر پیسہ خرچ ہوا ہے، وہ نہیں. تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ 1 روپے بھی خرچ نہ ہو، روتے رہتے ہیں. بھائی پیسہ خرچ کرو، کچھ اللہ کے راستے میں کچھ دیا کرو. کیا بات بتا رہا تھا؟ ہاں، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کی دیر ہو گئی. اے اللہ ہم کو نیک بنائے، صالح بنائے. یا اللہ ہم کو سخی بنائے، بخل سے ہمیں چھٹکارا عطا فرمائے. ہاں، میں زکوٰۃ کا فلسفہ بتا رہا تھا کہ مال جو آدمی دیتا ہے تو یہ اقرار کرتا ہے کہ میں نے زبان سے جو لا الہ الا اللہ دیا کا اس محبت میں سچا. دوسری بات ہے کہ بخل کا علاج ہے، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں بخل کا علاج ہوتا ہے. اس کا بخل کا علاج ہوتا ہے، اور اللہ اس کے بدلے میں اس کے مال میں اضافہ کرتے ہیں. یا اللہ ہم کو سخی بنا دے، بخل سے بچائے، بخل سے بچائے، بخل سے بچائے. حلال مال، عزت کا مال، برکت کا مال، وسعت کے ساتھ سہولت کے ساتھ اللہ ہم سب کے لیے مقدر فرمائے. حرام اور ذلت کے مال کے ایک لقمے سے بچائے. یہ جتنے بھی ویلفیئر والے ہیں کبھی ان کو درخواستیں دے کر ان سے بھیک مت مانگو، اللہ بچائے. یہ جو دسترخوان لگاتے ہیں، کبھی دسترخوانوں پہ گیت کی طرح بن کر کے وہاں پر مت منڈلاؤ. اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. اللہ سے عزت کا کھانا مانگو، حلال کا کھانا مانگو، برکت کا کھانا مانگو. اللہ دینے والے ہے. حدیث میں آتا ہے ایک فاقہ جس پر آ جائے اور وہ مخلوق سے چھپا لیتا ہے، اللہ 1 سال کے لیے حلال روزی کا اس کے لیے فیصلہ فرما دیتے ہیں. یا اللہ 100% حلال روزی ہمارے لیے مقدر فرمائے. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشتبہات سے بھی منع فرمایا. الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس. مشتبہات کو بہت سارے لوگ نہیں جانتے. فمن اتقى الشبہات، جو شبہات سے بھی بچتے ہیں، استبرأ لدینہ وعرضہ، اس کی عزت بھی محفوظ ہے، اس کا دین بھی محفوظ ہے. جہاں علماء کا اختلاف آ جائے، کچھ حرام کہتے کچھ حلال کہتے ہیں، تو مشتبہ ہو گیا. تو آپ نے فرمایا اس مشتبہ کو چھوڑو. اس کو چھوڑو گے تمہاری عزت بھی محفوظ ہے، تمہارا دین بھی محفوظ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. اے اللہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اخلاص عطا فرما. یہ جو پرچوں میں جنہوں نے جو کچھ لکھا اللہ کو معلوم ہے کہ اللہ ان کی سب کی حاجتیں کو پورا فرما دے، اخلاص عطا فرما دے. اللهم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آمین آمین. وصلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین.